الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم حضرات، کل ہم نے کچھ ایسے اوقات مہینے کی شکل میں، عشرے کی شکل میں، ہفتے کی شکل میں، ایک دن کی شکل میں یا ایک ٹائم کی شکل میں، جو اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت ہمارے اجر و ثواب کے لیے، رحمت اور برکت اور مغفرت اور بخشش کے لیے جو اللہ نے کچھ ایسے اوقات اور ٹائم اور دنوں کو فضیلت دے رکھا ہے، ہم نے اس کی وضاحت کی اور اللہ کے رسول کا پیغام ہم نے آپ کو سنایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ایسے اوقات کا خاص خیال رکھو، ایسے ٹائم کا خاص انتظار کرتے رہو جب وہ ٹائم آ جائیں اور ایسے اوقات آ جائیں تو ضائع نہ ہوں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھا لو۔ کیوں؟ یہ وقت چلا گیا، ضائع ہو گیا تو بڑے خسارے میں رہو گے اور پھر یہ وقت دوبارہ تمہیں نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ ان اوقات میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت دے رکھی ہے، ان میں ایک عشرے ذی الحج ہے۔ یہ ذی الحج کا مہینہ جو ہے، جو سامنے آ رہا ہے، سر پر کھڑا ہو چکا ہے، وہ ذی الحج کا مہینہ جو ہے اس کے پہلے عشرے کی بڑی فضیلت ہے، اور 13 تاریخ تک، پہلے تاریخ سے لے کر کے ذی الحج کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک کی بڑی فضیلت ہے، عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت والے دن بنائے ہیں، اور ان میں نیک اعمال اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا بڑھا چڑھا کر کے اجر و ثواب ملے گا۔ چنانچہ امام بزار رحمت اللہ علیہ بڑے مشہور محدث ہیں، اپنی مسند میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ اللہ اکبر! یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح الجامع الصغیر کے اندر نقل کیا، اور ان سے پہلے امام طبرانی کی حدیث امام ابن حجر الہیثمی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مجمع الزوائد میں نقل کر کے اس کی تصحیح کی۔ اسی طرح سے امام سیوطی رحمت اللہ علیہ الجامع الصغیر کے اندر نقل کیا۔ ہمیں اس حدیث پر خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو افضل ایام الدنیا ایام العشر، افضل ایام الدنیا ایام العشر، اے لوگو دنیا میں جتنے دن آتے ہیں، یوم ایک دن، ایام بہت سارے دن، افضل ایام الدنیا دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن ایام العشر ہیں، عشرے ذی الحج کے پہلے عشرے کے دن ہیں، پہلے عشرے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے ان دنوں کو افضل ایام دنیا قرار دیا۔ سال میں، پورے سال کو آپ دیکھیں، پورے سال میں جتنے دن آتے ہیں، 360-65 دن جو آتے ہیں، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لوگوں
افضل ایام دنیا ہیں یہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن جو ہیں عشرہ ذی الحج جس کو کہا جاتا ہے یہ افضل ایام دنیا ہیں، صرف مہینے کے نہیں، پورے سال بھر میں جتنے بھی دن آتے ہیں 360-65 دن، ان تمام دنوں میں جن میں تم زندگی گزارتے ہو سب سے افضل ایام جو ہیں وہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن کے، ان سے افضل دن سال میں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین جو چاہے جس دن کو چاہے سب سے افضل بنا دے۔ پورے سال بھر میں سب سے زیادہ افضل دن، خیر و برکت والے دن، افضل ایام دنیا اگر اللہ نے قرار دیا ہے، مقرر کیا، تو وہ یہی ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو دوستو، اس ذی الحج کے ابتدائی 10 دن کتنے خیر و برکت کے، خیر و برکت ہی کے نہیں بلکہ پیارے نبی بیان فرماتے افضل ایام دنیا، پورے سال بھر میں سب سے افضل دن یہ ہیں تمہارے لیے۔ اشارہ کیا کیا؟ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ پیارے نبی اس اپنے پیغام کے ذریعے کہ افضل ایام دنیا ایام العشر، یہ 2 جملے کے ذریعے امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان 10 دنوں کی قدر کر لو۔ یہ 10 دن جو ہیں کوئی معمولی دن نہیں ہے، پورے سال بھر کے سب سے افضل دن یہ ہے، اس لیے ان سے تم فائدہ اٹھا لو۔ خیر و برکت کے دن میں تم زندگی گزار رہے ہو، گناہوں سے بات رہو، توبہ استغفار کرو، زیادہ زیادہ نیک اعمال کرو، اپنے رب کی رحمت اور اپنے رب کی برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ کوئی معمولی دن تمہیں نہیں ملے ہیں، سب سے سال کے سب سے برکت والے دن، سب سے زیادہ افضل دن ملے ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس آج مسلمان ان دنوں کو ایسے ہی ضائع کر دیتا ہے۔ عبادت، اطاعت، صدقات، خیرات، نوافل کا اہتمام انسان نہیں کرتا، یہ دن یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث اور جو صحیح بخاری وغیرہ کی ہے، سب سے صحیح حدیث صحیح بخاری وغیرہ کی، حضرت جس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الى اللہ من هذه الایام العشر قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب دیکھیے بخاری وغیرہ کی روایت اللہ کے رسول نے کس انداز سے ان 10 دنوں کی فضیلت بیان کی سنیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن، اے لوگو یہ 10 دن جو ہیں ذی الحج کے، ان 10 دنوں میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کو جتنے محبوب، جتنے پیارے، جتنے پسند ہیں، یہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں عمل صالح، نیکیاں، صدقات، خیرات،
तौबा, इस्तिगफार, तिलावत कुरान करना, सिले रहमी करना, इन 10 दिनों में नेक आमाल अल्लाह ताला को जितने महबूब हैं, इन 10 दिनों की नेकियां अल्लाह ताला को जितनी पसंद है, जितना सवाब देता है, जितनी मकबूल है, अल्लाह के रसूल फरमाए साल में किसी और दिन में नेकियां अल्लाह ताला को इससे ज्यादा महबूब नहीं है। पहली हदीस जाबिर बिन अब्दुल्लाह की जो मैंने बताया, अफजल अय्याम दुनिया है, पूरे साल भर में सबसे अफजल दिन है। फिर ये दूसरी हदीस जो बुखारी की हमने पेश की, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, अल्लाह के रसूल ने मजीद उन दिनों में हमें क्या करना है वो बयान कर दिया। फरमाया कि इन 10 दिनों के अंदर नेक आमाल और नेकियां अल्लाह ताला को बंदा जब करता है तो जितनी अल्लाह ताला को पसंद है, जितना अजर व सवाब देता है, और जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां इन नेक आमाल के दर्जात और नेक अमल करने वालों के मकाम व मर्तबे को अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं, साल में कोई और दिन या और दिनों में नेक अमल का वो मकाम व मर्तबा नहीं जो इन 10 दिनों में नेक अमल का मकाम व मर्तबा अल्लाह ताला के यहां है। इतनी बड़ी फजीलत इन दिनों की, इन दिनों में नेक अमल करने का ये मकाम व मर्तबा कि जो अल्लाह इन 10 दिनों में नेकियों का बदला दे देता है, नेक आमाल के का दर्जात बुलंद कर देता है, साल में कोई ऐसा दिन नहीं जो इनका मुकाबला कर सके। इतने नेक आमाल के अजर व सवाब और दर्जात और मकाम मर्तबा अल्लाह ताला किसी और दिन में नेकियों का नहीं रखा है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये फजीलत बयान की और इतना ऊंचा मकाम और मर्तबा बताया इन 10 दिनों में नेक अमल करने का, तो फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फजीलत को सुन करके सहाबे किराम ने कहा, या रसूलल्लाह वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, क्या इन 10 दिनों में नेक आमाल का जो अजर व सवाब है, नेकियों का जो मकाम व मर्तबा है, जितना अल्लाह ताला नेक आमाल के दर्जात को बुलंद करता है और जितना ज्यादा अजर व सवाब देता है, क्या अल्लाह ताला के राह में जिहाद का भी वो सवाब और वो मकाम व मर्तबा नहीं है जो इन 10 दिनों में नेकियों का, आम नेकियों का है? यानी सहाबे कराम के कहने का मतलब ये कि ये आम नेकियां तो होगी, लेकिन जिहाद से बड़ा अजर व सवाब और महबूब अमल तो कोई नहीं हो सकता। इसलिए सवाल किया, या रसूलल्लाह वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, क्या अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने का भी वो मकाम व मर्तबा और सवाब नहीं है जो इन 10 दिनों में आम नेकियों का है? अल्लाह रसूल फरमाया वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, मेरे सहाबियों, इन 10 दिनों में नेक आमाल को तुमने क्या समझा है? सुन लो, वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह का भी वो अजर व सवाब नहीं है, जिहाद फी सबीलिल्लाह का भी वो मकाम व मर्तबा दर्जा नहीं है जो इन 10 दिनों में आम नेकियों का हो जाता है। यानी सुभान अल्लाह, जिहाद से भी बड़ा अजर व सवाब। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, हां, एक मुजाहिद है, सिर्फ एक मुजाहिद है जिसका अजर व सवाब इन 10 दिनों की नेकियों के बराबर या उससे ज्यादा भी हो सकता है। वो कौन सा मुजाहिद है? इल्ला रजुलुन खरज बिनफ्सिही व मालिही फलम यरजि मिन ज़ालिका बिशै, लेकिन वो मुजाहिद जो अपनी जान और माल लेकर के अल्लाह के रास्ते में गया और कोई चीज वापस न आई, न जान आई, न माल आया, न सवारी आई,
اس مجاہد کا اجر و ثواب یقیناً بڑھا ہوا ہے. یہ تو حدیث آپ نے سنی. اور ایک دوسری روایت ہے، دوسرے الفاظ ہیں، ما من عمل اسقى عند اللہ عز وجل ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحی. اے لوگوں، سب سے زیادہ اجر و ثواب اور سب سے زیادہ پاکیزہ اور مقدس عمل ان 10 دنوں میں ہوتا ہے ذی الحجہ کے اندر. اتنا زیادہ اجر و ثواب اور پاکیزہ عمل کہ سال میں کسی اور دن کا نہیں ہوتا. صحابہ کرام نے کہا ولل جہاد فی سبیل اللہ، آن فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل، مگر یہ کہ ایسا مجاہد جو اپنی جان اور مال لے کے گیا اور کوئی چیز واپس نہ آئی، اس مجاہد، صرف اس مجاہد کا اجر و ثواب ان سے افضل ہو سکتا ہے، ورنہ عام مجاہد کا بھی اجر و ثواب ان 10 دنوں میں نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ بڑی فضیلت والے ایام ہیں دوستو. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ دن جو ذی الحجہ کے ہمیں ملے ہوئے ہیں ان کی قدر کریں، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور الذکر، اذکار، توبہ، استغفار، صدقات و خیرات کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس اشروں کی قدر کرنے اور فضیلت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.